تنم فرسودہ جا پارا سے ہجراں یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ زکوٰۃ کا بیان۔ فرمان الہی ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال و دولت کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے پہلو اور پیٹھ جہنم کے سخت گرم پتھروں سے داغے جائیں گے، اور اس کا جسم وسیع کر دیا جائے گا، اور جب کبھی اس کی حرارت میں کمی آئے گی اس کو بڑھا دیا جائے گا، اور اس دن اس کے لیے طویل کر دیا جائے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے اعمال کا فیصلہ ہوگا، پھر وہ جنت کی طرف اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ فرمان الہی ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، انہیں عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو، جس دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے ان کے پہلوؤں، پیشانیوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا کہ یہ ہے جو کچھ تم نے جمع کیا تھا، اب اپنے جمع کردہ مال کا مزہ چکھو۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت کے دن فقراء اغنیاء کے لیے ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ، انہوں نے ہمارے حقوق غصب کر کے ہم پر ظلم کیا تھا، رب فرمائے گا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، آج میں تمہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دوں گا اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اغنیاء کے مال میں سائل اور فقیر کا ایک معین حق ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جنہوں نے آگے پیچھے چیتھڑے لگائے ہوئے تھے اور جہنم کا تھوہڑ، ایلوا اور بدبودار گھاس جانوروں کی طرح کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا، حضور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ایک جماعت حضرت ابی سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے آئی۔ جب ان لوگوں کو وہاں بیٹھے کچھ دیر ہو گئی تو جناب ابی سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارا ایک ہمسایہ فوت ہو گیا ہے، چلو تعزیت کے لیے اس کے بھائی کے پاس چلیں۔ محمد بن یوسف الفریابی کہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے اور اس کے بھائی کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ بہت آہو بکا کر رہا ہے۔ ہم نے اسے کافی تسلیاں دی، صبر کی تلقین کی، مگر اس کی گریہ و زاری برابر جاری رہی۔ ہم نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہر شخص کو آخر موت آنا ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ صحیح ہے، مگر میں اپنے بھائی کے عذاب پر روتا ہوں۔ ہم نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں غیب سے تمہارے بھائی کے عذاب کی خبر دی ہے؟ کہنے لگا، نہیں، بلکہ ہوا یوں کہ جب سب لوگ میرے بھائی کو دفن کر کے چل دیے تو میں وہیں بیٹھا رہا۔ میں نے اس کی قبر سے آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، آہ وہ مجھے تنہا چھوڑ گئے اور میں عذاب میں مبتلا ہوں، میری نمازیں اور روزے کہاں گئے؟ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کر دی تاکہ دیکھوں میرا بھائی کس حال میں ہے۔ جو ہی قبر کھلی میں نے دیکھا اس کی قبر میں آگ دہک رہی ہے اور اس کی گردن میں آگ کا طوق پڑا ہوا ہے، مگر میں محبت میں دیوانہ وار آگے بڑھا اور اس طوق کو اتارنا چاہا، جس کو ہاتھ لگاتے ہی میرا یہ ہاتھ انگلیوں سمیت جل گیا ہے۔ ہم نے دیکھا واقعی اس کا ہاتھ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔
اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے اس کی قبر پر مٹی ڈالی اور واپس لوٹ آیا، اب اگر میں نہ روؤں تو اور کون روئے گا؟ ہم نے پوچھا، تیرے بھائی کا کوئی ایسا بھی عمل تھا جس کے باعث اسے یہ سزا ملی؟ اس نے کہا، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ ہم بے ساختہ پکار اٹھے کہ یہ اس فرمان الہی کی تصدیق ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جو لوگ ہمارے فضل سے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں، وہ اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے لیے مصیبت ہے۔ ان قریب قیامت کے دن انہیں طوق پہنایا جائے گا۔ تیرے بھائی کو قبر سے پہلے ہی عذاب دے دیا گیا۔ جناب محمد بن یوسف الفریابی کہتے ہیں، ہم وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور انہیں سارا ماجرا سنا کر دریافت کیا کہ یہود و نصارہ مرتے ہیں مگر ان کے ساتھ کبھی ایسا اتفاق نہیں دیکھا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ دائمی عذاب میں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تمہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی یہ حالتیں دکھاتا ہے۔ فرمان الہی ہے، فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہود و نصارہ کی طرح ہیں، عشر نہ دینے والے مجوس کی طرح، اور جو لوگ زکوٰۃ اور عشر نہ دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی زبان سے ملعون قرار پائے اور ان کی گواہی نامقبول ہے۔ اور فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے زکوٰۃ اور عشر ادا کیا، اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جس پر قیامت اور زکوٰۃ کا عذاب نہیں ہے۔ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب قبر کو اٹھا لیا، اس پر جہنم کو حرام کر دیا، اس کے لیے بغیر حساب کے جنت واجب کر دی، اور اسے قیامت کے دن پیاس نہیں لگے گی۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ صحیح نہ تمام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔